تو لعنت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ یعنی صرف ایک خاتون اگر اپنے بھووں کو بنا لے، اس کو ترتیب دے دے، اس میں اس کو ہٹاتی نہیں ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت کا آنا، اس کی جانب یہ کہنا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس روایت کے درست مفہوم کو نہ سمجھنے کی بنا کے اوپر ہے۔ الازہر کے علماء کا فتویٰ ہے جائز ہے، الازہر یونیورسٹی کے علماء کا، آپ اسی لیے دیکھیں کہ جو عرب معاشرے ہیں اس میں وہ اپنے کم از کم ان مسائل سے نکل چکے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خواتین کے لیے آئی بروز بنانا، بھویں ان کی ترتیب دینا اور بالوں کو کلر کرنا یہ جائز ہے؟ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ایک ای میل میرے پاس یہ آئی ہے اور اس میں لکھا ہے، اس سے یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میرے شوہر مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ آئی بروز نہ بنایا کریں۔ پہلے وہ منع نہیں کرتے تھے، لیکن جب سے وہ تبلیغی جماعت میں گئے ہیں تو وہاں سے واپسی کے بعد ان کے رویے میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی بروز بنانا، بھویں بنانا، اس کی ترتیب دینا، اس کی سیٹنگ کرنا یہ حرام ہے۔ تو جب میں نہیں رکی تو پھر انہوں نے مجھے یہ دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر تم باز نہ آئی تو پھر میں تمہیں اپنے عقد سے نکال دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ تو یہ بتائیے کہ کیا یہ شریعت میں حرام ہے؟ واقعی اس سے منع کیا گیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے جو ہمارے ہاں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں کے اوپر، اسی طرح بالوں کے ساتھ بال ملانے والیوں کے اوپر، اسی طرح بھویں بنانے والیوں کے اوپر لعنت کی ہے، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ دوستو صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر 5943، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5573 ہے۔ کتاب اللباس بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں قال لعن اللہ الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ ما لی لا العن من لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو فی کتاب اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں کے اوپر، یہ گودنا کیا ہے؟ گودنا یہ ہے کہ پہلے اپنی کھال کے اندر ایک سوراخ کر دیا جاتا تھا سوئی کے ساتھ، پھر اس کے اندر سرما وغیرہ وہ ڈال دیا جاتا تھا، پھر وہ جب وہ سوکھ جاتا تھا تو پھر اس کا کلر چینج ہو جاتا تھا، وہ کلر اس کا وہ ایک بن جاتا تھا۔ تو گودنے سے مراد یہ ہے، گودنے والیوں کے اوپر، گدوانے والیوں پر، اور چہرے کے بال اکھیڑنے والیوں پر، اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں کے اوپر، جو اللہ کی پیدائش میں تغیر کرتی ہیں، تبدیلی کرتی ہیں، ان پر لعنت بھیجی۔ اور میں کیوں ان پر لعنت نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت، اور یہاں پر مسلم کے اندر ایک پورا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے اوپر ایک انصاری خاتون تھی، جب عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ لعنت کرتے ہیں، اور بلکہ وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لعنت موجود ہے، تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ اس پر ڈیبیٹ بھی کی، کہا کہ مجھے تو قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ملی، میں نے قرآن مجید کو مکمل پڑھا ہے، لیکن مجھے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بھویں بنانے والیوں کے اوپر لعنت فرمائی، قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید سے آیات ان کے سامنے پیش کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو بہرحال آپس میں یہ گفتگو ہوئی، بہرحال وہ جو انصاری صحابیہ ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف آ گئی اور ان کی بات کو انہوں نے مان لیا۔ الغرض یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس روایت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں نامسات یعنی وہ عورتیں کہ جو اپنے بھووں کو بناتی ہیں، سنوارتی ہیں، اس کو ڈیزائن دیتی ہیں، ان پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، تو لہٰذا ایسی خواتین جو آج یہ کام کرتی ہوں، یا جو جن کا یہ بزنس ہو، یا جو خود اپنے چہرے کے اوپر اس طرح کی ترتیب اور سیٹنگ کریں، اور یا جو بیوٹی پارلرز والی جو ان کی کمائی ہے، انکم ہے، چونکہ وہ حرام سے حاصل ہے تو اس لیے وہ سب حرام ہے اور حرام ہے وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن دوستو آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس روایت کو ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ اس میں
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ اس روایت میں جو اس کے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے پس منظر کو نہیں دیکھا جاتا، تو لہٰذا یہ غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں پیدا ہوئی اور وہ اس میں منع کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے قبل بھی یعنی زمانہ جاہلیت میں ایسی خواتین موجود ہوا کرتی تھیں کہ جو باقاعدہ اپنے یہ جو بھویں ہیں اس کو بالکل صاف کر دیا کرتی تھی، بالکل ایسے اس کو ہٹا دیا کرتی تھی، مٹا دیا کرتی تھی. اور یہ جو درمیان میں جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی وہ صاف کر لیا کرتی تھی. اس سے مقصد ان کا کیا ہوتا تھا؟ اس سے مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ در حقیقت وہ لوگوں کو بتانا چاہتی تھیں کہ چونکہ وہ اپنے جو جنس کا بیچا کرتی تھی، یعنی اپنے جسم کو فروخت کیا کرتی تھی، تو ان کی ایک پہچان سوسائٹی میں یہ تھی کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے اس کو ہٹاتی تھی. تو مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ بھائی ہم یہ کام کرنے والی ہیں. یعنی اس زمانے میں ایک خاتون کا دوسروں کو بتانے کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ جس سے معلوم ہو جایا کرتا تھا اچھا یہ چونکہ اس کے بھویں ہٹے ہوئے ہیں تو یہ لوگ پھر ان کے پاس اس طرح جایا کرتے تھے الیاذ باللہ. تو یہ اس کا مقصد یہ ہے، یعنی پس منظر معلوم ہونا چاہیے جس سے جو یہ خواتین یہ کرتی تھیں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس آئیں اور حرام کاری کا ارتکاب کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور اس بات کو ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کشف المشکل من حدیث الصحیحین جلد 1 حدیث نمبر 205 کے تحت لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں وقول ابن مسعود يدل على ذلك ويحتمل ان يراد به المتصنعات من النساء للفجور، کہ اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ خواتین کہ جو یہ سب کچھ کرتی ہوں کس لیے؟ گناہ کے لیے. لأن مثل هذا التحسن دأبهن، اس لیے کہ اس طرح کی خوبصورتی کا استعمال کرنا یہ انہی کا شیبہ ہوتا تھا، انہی کا طریقہ ہوا کرتا تھا. اس پر تفصیلاً ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کشف المشکل کے اندر گفتگو کی ہے. پھر یہاں پر تغییر اور تبدیل میں ایک فرق ہے. یعنی تغییر یہ ہے کہ اردو میں تو دونوں کو بدلنا ہی کہیں گے، لیکن عربی میں یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے تبدیل، کہ خلقت کے اندر تغییر، خلقت کے اندر اس کو چینج کرنا، بدل دینا، یعنی اس کا الٹ کر دینا. اور تبدیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک تبدیلی آپ لے آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اس کے اوپر دھول جم جاتی ہے تو آپ اس کو سروس کراتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں. چہرے کے اوپر گرد و غبار ہوتا ہے تو آپ صابن کا استعمال کرتے ہیں، سر میں آپ شیمپو کو لگاتے ہیں. اسی طرح چہرے کا مرد حضرات بھی فیشل وغیرہ کرواتے ہیں اپنی، مثلاً گرد و غبار کے ہٹنے کی وجہ سے ایک باقاعدہ اس کی تزیین و آرائش کی جاتی ہے، یعنی اس کو سنوارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. سفید بالوں کے اوپر مہندی لگائی جاتی ہے. خواتین کو ہاتھوں پر مہندی لگانے کی اجازت دی گئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اسلام خوبصورتی سے منع نہیں کرتا. تو یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً کسی چیز کو اس کو مثلاً آپ کی گاڑی کے اوپر اگر خراش آ جائے تو آپ اس کو پالش وغیرہ لگا لیتے ہیں، یعنی آپ نے اس کو بدل دیا، تو اس کو پہلی حالت کے اوپر آپ لے آئے. ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو پہلی حالت کے اوپر لے آنا، اور ایک یہ ہے کہ اس چیز کو ہی بدل دینا. مثلا ایک چیز خراب ہو گئی، آپ نے اٹھا کے دوسری چیز لگا دی. تو ان دونوں میں ایک ہے تبدیل اور ایک ہے تغییر، ایک ہے تغییر اور ایک ہے تبدیل. تو حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ ہے تغییر سے، یعنی ایک چیز کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ دوسرا رکھ دینا. یعنی تغییر جنس منع ہے، تبدیل ہیئت منع نہیں ہے. یعنی تبدیل اس کا جو حلیے کے اندر جو آپ تبدیلی پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہ منع نہیں کی گئی. مثلا جو منع ہے وہ ہے تغییر جنس. وہ کیا ہے؟ مثلا جو آج کل دنیا کے اندر ہو رہا ہے، الیاذ باللہ، مرد سے عورت بن جائے، عورت سے مرد بن جائے، اس طرح دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اور ایک بہترین معاشروں کے اندر یہ سب کچھ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا. سوسائٹی میں لوگ ان سے کٹ بھی جاتے ہیں، اور کسی سوسائٹی کے اندر ایک نارمل بھی لی جاتی ہے بات. لیکن یہ ہے کہ یہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جنس کی تبدیلی، یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں پر اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورت دکھے، اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے باقاعدہ وہ جو بھویں ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ آ رہی ہوں اور آئی بروز ہیں اس کو ایک شوہر کے لیے خوبصورتی وہ دکھائی دے رہی ہو، تو یہ حرام نہیں ہے. یہ جنس میں تبدیلی کرنا نہیں ہے، یہ چہرے میں بگاڑ پیدا کرنا نہیں ہے، چہرے میں تبدیلی پیدا کرنا نہیں ہے. یہ اسی طرح یہ جیسے مرد حضرات اپنی داڑھی کو بناتے ہیں، یہ اسی طرح یہ جیسے مونچھوں کو بنایا جاتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک داڑھی کو ترتیب دیا جاتا ہے.
اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 5104، آپ نے ان خواتین کو کہ جن کے چہرے کے اوپر بال آ جائیں یا پیشانی کے اوپر آ جائیں، آپ نے اجازت دی کہ اس کو آپ ہٹا سکتی ہیں، آپ اس کو ہٹا دیا کریں۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے پوچھا ام المومنین سے، میرے چہرے کے اوپر بال ہیں، کیا میں ان کو اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے اس کو ہٹا دیا کروں؟ تو ام المومنین نے کہا امیطی عنک الاذی، تکلیف کو اپنے سے ہٹاؤ، وتصنعی لزوجک کما تصنعین للزیارہ، اور بن سنور کے جایا کرو جس طرح کہ تم کہیں پر کسی سے ملنے کے لیے جاتی ہو، زیارت کے لیے، یعنی ملاقات وغیرہ کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو، اس میں جو یہ روایت کے اندر الفاظ ہیں لعنت کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، آپ یہ دیکھیں دوستو، لعنت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ابلیس کے اوپر لعنت کی گئی، لیکن اللہ نے فوراً اس پر لعنت نہیں کر دی۔ یعنی ابلیس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، حکم عدولی کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پھر بھی مہلت دیے جا رہا ہے، اور بعد میں پھر کہا کہ تجھ پر قیامت تک کے لیے تو مردود ہے، لعنت ہے۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، ظالموں کے اوپر لعنت ہے، کسی کو ناحق قتل کر دے مومن کو، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے یعنی بڑے گناہوں کے اوپر، کبیرہ گناہوں کے اوپر قرآن مجید میں لعنت کی گئی ہے۔ تو اگر یہ ہمیں اس کو ترتیب دینا، اگر یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا، یعنی ان گناہوں کے اندر کہ جو لعنت کا موجب تھے، تو قرآن مجید میں اس حوالے سے ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہنمائی فرماتے، ہدایت دیتے کہ اس میں یہ لعنت کی گئی ہے ان خواتین کے اوپر۔ تو چونکہ آپ دیکھیں کہ لعنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی صرف ایک خاتون اگر اپنے بھووں کو بنا لے، اس کو ترتیب دے دے، اس میں اس کو ہٹاتی نہیں ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت کا آنا، اس کی جانب یہ کہنا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس روایت کے درست مفہوم کو نہ سمجھنے کی بنا کے اوپر ہے، کہ اس کو سمجھا نہیں گیا۔ اور آپ فتاوے آپ دیکھ لیں گوگل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، علماء سے آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ بھائی اس پر آپ بنا نہیں سکتی۔ الازہر کے علماء کا فتویٰ ہے جائز ہے، الازہر یونیورسٹی کے علماء کا، آپ اس لیے دیکھیں کہ جو عرب معاشرے ہیں اس میں وہ اپنے کم از کم ان مسائل سے نکل چکے ہیں، وہاں کے علماء نے ایک دین کے اندر جو مسائل ہیں اس میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس حوالے سے رہنمائی کی ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں جو ایک دین کے حوالے سے ایک سختی پائی جاتی ہے، اور اس میں فقہاء کی آمریت، یعنی بس انہوں نے بس یہ کہہ دی اور وہ اس کو اس طرح سمجھے ہیں تو بس اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو قرآن مجید میں تدبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں تدبر، یہ بات ضرورت ہے کہ ہم آج کے زمانے میں ان مسائل کو ڈسکس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑی بات ہو جاتی کہ اگر اس معاملے پر لعنت ان پر اللہ کی جانب سے ہو کہ خواتین اگر اپنے بھووں کو بناتی ہیں یا بالوں کو رنگتی ہیں تو ان پر لعنت کرتی جائے۔ قرآن مجید میں نہیں ہے، تو اگر لعنت کی مستوجب تھیں تو قرآن مجید میں ضرور یہ بات ہوتی، اور باقی خواتین ہٹاتی نہیں ہیں اس کو، مثلا وہ بالوں کو ترتیب دیتی ہیں، وہ ایک شیپ اس کو بناتی ہیں، ایک قوس، ایک کمان کی شکل کا، کہ جو خواتین کے چہروں کے اوپر وہ ایک ان کے لیے وہ اسے انہیں پسند ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایک اس کو ایک شیپ ملے، ایک ترتیب ان کو ملے، ایک ڈیزائن اس کا بنے۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ اسے اگر دوسروں کے لیے، یعنی نیت یہ ہو کہ دوسرا میری تعریف کرے اپنے شوہر سے ہٹ کر، تو پھر لازمی بات ہے نیت جس طرح ہوگی اسی طرح کا ان کو اس کے اوپر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے لیے، شوہر کے لیے وہ اپنی تزئین و آرائش اپنے چہرے کی کرنے کے لیے اگر کرتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔